آج پروین شاکر کی ایک اور خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا، بجتے رہے ہواؤں سے در، تم کو اس سے کیا۔ تمہارے نظام میں تو میری آنکھیں لگ رہی ہیں، نیندیں آ رہی ہیں مجھے، بار بار نیند ٹوٹ رہی تمہارے نظار میں، ہواؤں پہ کچھ دروازے پہ کچھ آہٹ سی ہو رہی جیسے دروازے بج رہے ہوں، تو یہ ہوا کے جھونکے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے ہر بار یہ لگتا ہے کہ تم آ گئے ہو۔ تو ٹوٹی ہے میری نیند، تو میری نیند بار بار ٹوٹ جاتی ہے، تو مگر تم کو اس سے کیا، تمہیں کیا پرواہ اس کی، بجتے رہے ہواؤں سے در، ہواؤں کے جھونکے سے در میں آواز ہوتی رہے دروازے پر، لیکن تم کو اس سے کیا، تمہیں نہیں آنا ہے تو نہیں آنا ہے، بجتے رہے ہواؤں سے در، تم کو اس سے کیا۔ تم موج موج مثل صبا گھومتے رہو، کٹ جائے میری سوچ کے پر، تم کو اس سے کیا۔ بڑی پیاری شکایت ہے یہ، بالکل نسوانی رنگ میں، کہ تم موج موج مثل صبا، جس طرح صبا، باد صبا جس طرح کہ وہ صبا گھومتی رہتی ہے نا، موج موج، تم موج موج مثل صبا گھومتے رہو، تم تو بالکل آزاد ہو، کٹ جائے میری سوچ کے پر۔ حالانکہ میں سوچتے سوچتے یہاں تک میں سوچ لیتی ہوں کہ میرے سوچ کے پر ہی تھک جاتے ہیں یا کٹ جاتے ہیں، مجھ سے آگے میں نہیں سوچ پاتی، تو سوچتے سوچتے میری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کچھ سوچ کے پر بھی کٹ جاتے ہیں، لیکن تم کو اس سے کیا، تم کیوں پرواہ کرو گے۔ تم موج موج مثل صبا گھومتے رہو، کٹ جائے میری سوچ کے پر، تم کو اس سے کیا۔ ابر گریز پا کو برسنے سے کیا غرض، ابر گریز پا، وہ بادل جو کنارے کنارے آپ نکل جائے بغیر برسے، جہاں اس کی تڑپ، جہاں اس کا انتظار ہو رہا ہے اس کے برسنے کا، وہاں نہ برس کر کے کہیں اور برس رہا ہو، تو گریز پا بالکل کٹ کر کے بڑھ جانے والا۔ ابر گریز پا کو برسنے سے کیا غرض، سی پی میں بن نہ پائے گوہر، تم کو اس سے کیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ سی پی منتظر ہوتی ہے وہ بارش کے پانی کا کہ ایک قطرہ اس کے اندر جائے تو وہ موتی بن جائے، یہی عالم شاعرہ کا بھی ہے، انتظار میں ہے کہ کب وہ بادل ہم پر برسے اور کب اس کا قطرہ میں گوہر بن کے لوٹاؤں اسے۔ تو ابر گریز پا کو برسنے سے کیا غرض، وہ مجھ پہ کیوں ہے، وہ تو گریز پا ہے، وہ تو کنارے کنارے نکل جاتا ہے، سی پی میں بن نہ پائے گوہر، تم کو اس سے کیا، تمہیں کیا فرق پڑتا اگر موتی نہیں بنے۔ تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر، تم کو اس سے کیا۔ ہم لوگ تو ساتھ سفر کرنے والے تھے نا، زندگی گزارنے والے تھے نا، لیکن جب دشت کا منظر آیا تو تم تو تھک کر کے اپنا خیمہ لگا کے بیٹھ گئے کہ اب آگے نہیں جانا، مجھ سے نہیں چلا جائے گا اب، لیکن میرا سفر تو نہیں تھما نا، مجھے تو آگے جانا ہے نا۔ تو تنہا کٹے کسی کا سفر، ظاہر ہے جب تم تھک کر بیٹھ گئے تو میرا سفر تو، زندگی کا یہ سفر تو تنہا ہی کٹے گا نا، لیکن تمہیں اس سے کیا۔ تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر، تم کو اس سے کیا۔ اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں راستہ دکھاؤ، تم تو خضر بن گئے ہو نا بالکل، کہ بھئی جو بھی رہ گزر ہیں، جو بھی راہ سے گزر رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کی منزل تک، ان کے گھر تک اسے پہنچا دو۔ اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں راستہ دکھاؤ، میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر۔ حالانکہ تم میرا ہاتھ چھوڑ کے جب دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلتے ہو تو مجھے تو اپنے گھر کا راستہ بھی نہیں پتہ، تو چاہے میں اپنے گھر کا راستہ بھول جاؤں، لیکن تمہیں اس سے کیا، تمہیں تو اور دوسرے لوگوں کا، تمہیں تو دوسرے لوگوں کی فکر ہے نا، تم اس کے ہاتھ پکڑ کے اس گھر تک پہنچاؤ گے۔ اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں راستہ دکھاؤ، میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر، تم کو اس سے کیا۔ لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ دور، وہ جو جنگیں ہوتی تھی پہلے، تو جو ہاری ہوئی ٹیم ہوتی تھی تو وہ مال غنیمت جیتنے والا لے کے جاتا تھا، اور ساتھ میں جو ان کی عورتیں ہوتی تھیں انہیں بھی لے جاتا تھا۔ تو لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ دور، ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہو کہ کوئی جنگجو آئے اور وہ جیت کر کے مال غنیمت بھی لے جائے اور مجھے بھی لے جائے، دشمن مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ تم نے تو ڈال دی ہے سپر، تم تو اپنا ہتھیار ڈال چکے، بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے، تم کو اس سے کیا۔ تم سپر ڈالنے سے پہلے تمہیں تو ہماری فکر ہوئی نہیں کہ جب تم ہتھیار ڈال دو گے تو میرا کیا ہوگا، تم نے ڈال دی ہے، چلو تم مطمئن ہو جاؤ۔ لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ دور، تم نے تو ڈال دی ہے سپر، تم کو اس سے کیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔